السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمین یا رب العالمین۔ جی، سب سے پہلے تو آپ سب کو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق لسان القرآن بیسک کورس کے سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین و شریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مل کر اس کلاس کا بطور خاص قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہم کیا سیکھیں گے۔ جیسا کہ کل بھی یہ سلائیڈ آپ کو دکھائی تھی کہ ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں قرآن کے کلمات، کہ ہمیں قرآن کے کلمات کی سمجھ آ جائے کہ قرآن کے کلمات ہم کس طرح سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ کلمے کی کون سی قسم ہے۔ کیونکہ کلمہ اس کی 3 اقسام ہوتی ہیں، یا تو وہ اسم ہوتا ہے، یا وہ فعل ہوتا ہے، یا پھر وہ حرف ہوتا ہے۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کا نام اسم ہوتا ہے، کوئی بھی کام فعل ہوتا ہے، اور حرف ایسا کلمہ ہے جس کا اپنا معنی تو ہوتا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ جب حرف اکیلا ہی ہوتا ہے تو اس کا معنی کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ حرف کب فائدہ دیتا ہے؟ جب یہ فعل یا اسم کے ساتھ مل کر آئے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کل ہم نے بتایا تھا کہ اسم سے بات پوری نہیں ہوتی، معنی تو ہوتا ہے لیکن بات پوری نہیں ہوتی، لیکن فعل اس میں بات پوری ہو جاتی ہے، اس کے معنی سے ایک جملہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ہم پہلے فعل کو ہی سیکھیں گے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ فعل کی کتنی اقسام ہوتی ہیں۔ پیچھے تو تھا کلمہ کی اقسام، کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ آگے ہم پڑھیں گے فعل۔ تو ہم نے کل فعل کی چند علامات دیکھی تھی کہ کون سا کلمہ فعل ہوتا ہے، کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ فعل ہے، تو اس کی ہم نے کل چند علامات دیکھی تھی۔ تو آج ہم باقاعدہ فعل سٹارٹ کرتے ہیں۔ فعل کی 4 قسمیں ہیں عربی میں: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں۔ انگلش یا اردو، اس میں ہم نے 3 اقسام دیکھتے ہیں: ماضی، حال اور مستقبل، اسی طرح پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر۔ لیکن جب ہم عربی میں افعال سیکھتے ہیں تو وہ 4 طرح کے افعال ہمارے سامنے آتے ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر اور فعل نہیں۔ اصل میں فعل عربی کے لحاظ سے 2 ہی ہیں، ماضی اور مضارع، لیکن مضارع سے ہی امر اور نہیں کی قسمیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فعل ماضی کی ڈیفینیشن ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے، جسے ہم پاسٹ بھی بولتے ہیں۔ فعل ماضی ایسا فعل ہے جس میں کسی کام کے ہونے کو ظاہر کیا جائے، یعنی ہمیں یہ پتا چلے کہ فلاں کام گزرے ہوئے زمانے میں ہو چکا ہے۔ تو فعل ماضی وہ فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے کو ظاہر کرے، جیسے فتح، اس نے کھولا، نصر، اس نے مدد کی۔ اب آپ دیکھیں، جب ہم فعل ماضی اردو میں پڑھتے ہیں نا، اس کے اردو فقرات کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ اس کے آخر میں الف، چھوٹی اے یا بڑی اے کے الفاظ ہوتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ فعل ماضی ہے۔ یعنی جب کسی جملے کے آخر میں الف، چھوٹی اے یا بڑی اے کے حرف آئیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ فعل ماضی ہے۔ تو عربی میں کیسے پتہ چلے گا؟ عربی میں فعل ماضی کو سمجھنے کے لیے ہی انشاءاللہ تعالی ہم نے اس کلاس کو جوائن کیا یا اس کلاس کو کریٹ کیا ہے۔
तो आपने देखा فتح 3 जबर आ रहे हैं, एक कलिमा है उस पे 3 जबर आ रहे हैं, जो हमें ये बता रहे हैं कि ये फेल माजी है। इसी तरह नसर, नसर कलिमा है एक और उस पर 3 जबर आ रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि ये फेल माजी है। आपको मालूम है हमारी जो उर्दू जबान है ना, इसमें अरबी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बहुत सारे अरबी के अल्फाज हमारी उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। तो वही अल्फाज अरबी में भी होते हैं इस्तेमाल, वही उर्दू में होते हैं, तो हमें समझना आसान हो जाता है। जैसे कि आपके सामने फतहा है, इसका माना लिखा है खोलना, तो इसी तरह इफ्तिताह क्या होता है? आगाज करना, खोलना, है ना। पहली बार जब खोला जाता है कुछ, तो उसके लिए हम कहते हैं इफ्तिताह कर रहे हैं, उसी से फतहा। फिर नसरा, ये हमारे पास उर्दू में लफ्ज होता है नुसरत, अल्लाह ताला की नुसरत व ताईद, तो नुसरत से ही नसरा लफ्ज है। नुसरत का माने क्या होता है? मदद। तो फिर नसरा, उसने मदद की। मजीद हम देखते हैं फेल माजी के औजान, यानी जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं ना, तो हमें फेल माजी 3 तरह से मिलता है। इसके 3 वजन होते हैं, तो उसको कैसे पता चले, हमें कैसे पता चलेगा कि ये फेल माजी है या नहीं? तो किसी भी फेल की पहचान करने के लिए, ठीक है, किसी भी फेल की पहचान करने के लिए 3 हरूफ को समझना जरूरी है। वो 3 हरूफ कौन से हैं? फा, आइन, लाम, जो मिलकर बन जाता है ये लफ्ज फेल, ठीक है। इन 3 हरूफ को समझना जरूरी है। वो क्यों? क्योंकि दरमियानी हर्फ की हरकत के बदलने से ही फेल माजी के 3 वजन बनते हैं, फा, आइन, लाम। हम आगे जो भी कलीमा पढ़ेंगे ना फेल माजी का, हम देखेंगे कि वो फा, आइन और लाम कलीमा की जगह पर ही इस्तेमाल हुआ है। तो यूं फेल माजी में कभी 2 जबर होते हैं, कभी 3 जबर होते हैं। 2 जबर से मुराद शुरू में और आखिर में जबर होता है। 3 जबर से मुराद शुरू में और आखिर में जबर होने के साथ साथ दरमियानी हर्फ पर भी जबर होता है। जैसे आपके सामने मिसाल है, देखिए फ, आ, ला, फ, ई, ला, फ, उ, ला, है ना। यानी जो दरमियानी हरफ था उसकी हरकत बदली है, उसकी हरकत के बदलने से माजी के 3 वजन बने हैं, फ़अल, फ़ाइल, फ़ाउला। लेकिन माना तीनों ही सूरतों में एक ही रहता है, उसने किया, ठीक है, उसने किया, उसने किया। ये कहाँ से आया? फेल का माना होता है करना, यानी किया, तो उसने, ये कहाँ से आया? 3 जबर। 3 जबर का माना उसने, 2 जबर का माना उसने, यहां भी 2 जबर का माना उसने, यानी आइन की हरकत के बदलने के साथ दूसरे अल्फाज में 3 हरफी फेल माजी, लेकिन उसमें से दरमियानी हर्फ की हरकत बदलती रहती है। कभी उस पे जबर आ जाती है, कभी जेर आ जाती है, कभी पेश। तो इस तरह से फेल माजी के 3 वजन बन जाते हैं, लेकिन मानी में कोई तब्दीली नहीं आती। यानी अगर 3 जबर है, माना उसने किया, 2 जबर है, फिर भी माना यही रहेगा, उसने किया। 2 जबर हैं यहाँ पर भी आइन की हरकत के बदलने के साथ, तो माना यहाँ भी यही, उसने किया। मजीद हम इसके कलिमात देखते हैं, फेल माजी के मुख्तलिफ औजान। सबसे पहले हमारे पास कुछ अफ़आल हैं फेल माजी की आइन के जबर के साथ, ठीक है। फेल माजी है लेकिन आइन कलिमे पर जबर आ रही है, जैसे फ़ाला। तो हमारे पास ये मिसालें हैं ज़रब, नसर, शकरा। अभी हमने पीछे पढ़ा कि किसी भी फेल को समझने के लिए ना 3 हरूफ को समझना जरूरी होता है, और वो 3 हरूफ कौन से थे? फ, आई, लाम। तो आप देखें ज़रबा किसकी जगह पे आ रहा है? जौद फा की जगह पे है, रॉ आइन की जगह पर, और बा लाम की जगह पर है। ज़रब
ضرب پر جب ہم نے 3 زبر لگائے تو یہ بن گیا ضرب. ہم اردو میں بولتے ہیں اس نے ضرب لگائی، ہے نا، یعنی اس نے ہٹ کیا، اس نے مارا. تو یوں ضرب ہمارا اردو میں استعمال ہونے والا لفظ تھا، اردو میں ہی ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ اس کا معنی مارنا ہے. پھر 3 زبر کے ساتھ اس کا معنی ہو گیا اس نے، تو ضرب اس نے مارا. اسی طرح نصر شکر. آج کے سبق میں ہم فعل ماضی کے اوزان سیکھیں گے جو کہ عین کلمے کی حرکت کے بدلنے سے ہوتا ہے. عین کلمے سے مراد فعل ماضی 3 حرفی ہے تو درمیانی حرف اس کی حرکت بدلتی رہتی ہے. تو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں فعل ماضی میں عین کی زبر کے افعال. اب ہم اس کا دوسرا وزن دیکھتے ہیں. فعل ماضی عین کی زیر کے ساتھ، یہ زیر لگائی ہوئی ہے نا، فعل ماضی عین کی زیر کے ساتھ فعیل. فعیل اس کے وزن پہ آنے والی کلمات سمع، علم، حمید. سمع، علم، حمید. سمع سماعت، علم علم، حمید حمد، ہے نا، اردو میں استعمال ہوتے ہیں یہ لفظ. تو یہ ہمارے پاس عین کی زیر کے کلمات ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو زارابہ ہے نا یہ کبھی زاریبہ بھی ہو سکتا ہے، کبھی زاروبہ بھی نہیں، بلکہ مخصوص اوزان کے مخصوص افعال ہیں. انہوں نے 3 حرکتوں کے ساتھ ہی، 3 زبر کے ساتھ ہی رہنا ہے، انہوں نے 2 زبر کے ساتھ ہی رہنا ہے. ان کے عین کلمے کی حرکت پر زیر ہی رہے گی. ٹھیک ہے. پھر اس کا تیسرا وزن ہے ہمارے پاس فعل ماضی عین کی پیش کے ساتھ، جیسے فعول. تو اس میں ہمارے پاس افعال ہیں کرم، شرف، بعد. کرم، شرف اور بعد یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. بعید، بعید سے ہی بعود ہے. بعید کا معنی دور ہونا. ٹھیک ہے. تو یوں یہ ہمارے پاس فعل ماضی کے عین کلمے کی حرکت کے بدلنے کے ساتھ 3 وزن ہیں. فعل، فعیل، فعول. ضرب، نصر، شکر. سمع، علم، حمید. کرم، شرف، بعود. ٹھیک ہے. تو آج کا سبق ہمارا اتنا ہی ہے، کیونکہ ابھی ہم پہلے قرآن پاک سے یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ ہم ایسے الفاظ ڈھونڈیں قرآن پاک سے جو 3 حرفی ہوں اور ان کے عین کلمے کی حرکت بدلتی ہوئی ہمیں دکھائی دے. تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ عین فعل ماضی ہے عین کلمہ کی زبر کے ساتھ، کبھی عین کلمہ کی زیر کے ساتھ، تو کبھی عین کلمہ کی پیش کے ساتھ. تو ہم انشاءاللہ یہاں سے اپنا سبق آف کر کے پھر ہم یہاں پہ پریکٹس کرتے ہیں قرآن سے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.